السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اسلامک یوتھ چینل آنے پہ۔ آج کا ٹاپک بہترین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے اسرائیل اور حماس کی آپس میں لڑائی لگی ہوئی ہے، جس نے حماس نے ٹھیک ٹھاک اسرائیل کو مار پیٹ کی ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے ڈاکٹر اسلام احمد کا بہترین بیان۔ آج سب سے بڑا مجرم عرب مسلمان ہیں، جو اتنا ظلم ہونے کے باوجود خاموش۔ یہود و نصارہ اپنی کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیا چال چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک کا عذاب نازل ہو چکا ہے اسرائیل پر اور نازل ہوگا۔ اس پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹر اسلام احمد کی بہترین پریڈکشن، بہترین پیشن گوئی، کہتے ہیں بینک کی طرف سنتے ہیں۔ اس پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹر اسلام احمد کی کیا وہ خاص پریڈکشن ہے جو سچ ثابت ہو رہی ہے؟ چلتے ہیں بینک کی طرف سنتے ہیں بہترین بیان۔ کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا نہیں، لیسو سواء، جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ نیک لوگ تھے۔ امت قائمۃ آناء اللیل، راتوں کو کھڑے رہنے والے، عبادت کرنے والے موجود تھے۔ عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے، اس وقت بھی موجود تھے۔ لیکن بحثیت مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے نا، بحثیت مجموعی صورتحال کیا ہے۔ تو صورتحال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا۔ مذہب تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے تو پوری امت کا، لیکن سب برابر نہیں ہے۔ سب سے بڑے مجرم عرب مسلمان، آف کورس۔ کیوں؟ انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ حضور ان میں سے تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، رسول عربی ہے نا۔ نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے، انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ہمارے لیے تو یہ صرف پڑھیں، نحو پڑھیں، یہ پڑھیں، وہ پڑھیں، تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں، ورنہ ترجمہ پر گزارا کریں۔ ترجمہ ظاہر بات انسپائر نہیں کر سکتا آدمی، ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ نالج ہے۔ جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے۔ لہٰذا یہ سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے۔ وہ جو میں بیان کر چکا ہوں، گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے، تباہی تو انہی ملکوں پر آئے گی نا۔ وہ شام ہے، عراق ہے، اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا، ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے، جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل میں اس لیے تھا کہ گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم۔ شیرون نے کہہ دیا تھا، یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے، اس نے کہا تھا جیسے یہ صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کے مجسمے گرائے گئے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ یہ اصل میں تھا اس گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم۔ لیکن بات ہونا نقشے جو اب آ رہے ہیں دنیا میں، اب تو بہت عام ہو گیا، 1906 سے 2006 سے چھپا ہوا نقشہ ہے وہ، اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا ابھی آیا ہے، باقی آدھا تو دیا ہی نہیں گیا ہے۔ باقی آدھا ہے مڈل ایسٹ سے متعلق، وہاں جو نئی تقسیم ہونی ہے۔ عراق کے 3 حصے ہونے ہیں۔ ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا، وہ گریٹر کردستان، ایران کا کردستان، عراق کا کردستان، ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان۔ جیسے ہمارے ہاں پاکستان کا بلوچستان، افغانستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر گریٹر بلوچستان بنے گا۔ یہ ان کے نقشہ، یہ نقشہ تو اس میں دیا گیا ہے جو اب اخبارات میں چھپے۔ وہ اگلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی ریاست بنا دی جائے گی مکہ مدینہ شہروں کے اوپر مشتمل۔ یہ ویٹیکان ہوگا، جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر، یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے، تو وہ ایک چھوٹی سی حکومت اسے کہتے ہیں، علیحدہ ہے۔ وہاں اطالوی حکومت کا قبضہ نہیں ہے، وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، پوپ کی حکومت ہے۔ ایسے ایک ویٹیکن، گویا کہ ایک مسلم ویٹیکن بنا دیا جائے گا مدینہ۔ یہ ان کے نقشے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تو میں نے کئی دفعہ کہا، وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ یمکرون ویمکر اللہ، وہ اپنی سے چالیں چل رہے ہیں، اللہ اپنی چال چل رہا ہے، لیکن نقشوں کی یہ۔ بہرحال اس میں جو بھی ہے یقیناً ایک حد تک کامیابی انہیں ہوگی جس کی خبریں ہمیں دی گئی۔ گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا، سعودی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا جائے گا، مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گے بس۔ اچھا، مکے کو وہ کلیم ہی نہیں کرتے، مکے سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ مدینے کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔
ہمیں یہاں سے نکالا گیا، ایکسیلنٹ بیان، اور وہاں لیکن حدیث میں ہے کہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال اور اس کی جو فوج ہے، کیا بات ہے، لیکن باقی شام، عراق، فلسطین، لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سینائی پیننسلا کے ساتھ ساتھ سارا، وہ اس پر تو رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس کر دیا سینائی پیننسلا، 1967 وار میں ہم نے جیتا تھا اسے، بعد میں وہ اسحاق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروائی تھی کلنٹن نے، جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا ہے، لیکن یہ کہ وہ واپس لے گئے، اور اس کے علاوہ جو فرٹائل علاقہ ہے نائل کے ڈیلٹا کا وہ بھی ان کی شامل ہے۔ تو اس ظاہر بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ تو سب سے بڑی تباہی مسلمانان عرب پہ آئے گی، اور کیوں ہوگی؟ مستحق ہیں اس کے، انہوں نے اس کے باوجود کہ قرآن ان کی اپنی زبان میں ہے، انہوں نے اس قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا۔